ہم یہاں پہ بات کریں محمد کی سیکشل ڈیزائرز. محمد کو سیکس کرنا کیوں اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے ڈھیر سارے طریقے سے اس کو سیکس دیا. ڈھیر سارے طریقے سے سیکس دیا. کیوں؟ محمد کا ایک اور بیماری تھی محمد کو، اور وہ بیماری یہ تھی کہ محمد صاحب کا کھڑے کھڑے پانی نکل جاتا تھا. علی اور محمد دونوں کو یہ بیماری تھی کہ ان کی یوتھرل ڈسچارج ہو جاتی تھی. کیونکہ اگر آپ حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں حدیثیں ہیں جس میں محمد صاحب کی بیوی فرما رہی ہیں کہ میں نبی کے کپڑوں سے ان کی منی کو ناخنوں سے سکریپ کر کر کے اتارتی تھی. یوتھرل ڈسچارج کی ایک خاص بیماری ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس لیے ہوتی ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ سیکس میں اتنے گھس جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، تو آپ کا سرے راہ نکل جاتا ہے. تو محمد بھی ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ وہ گلی میں کھڑا ہے، ایک لڑکی گزر گئی ہے، اب اس لڑکی کو پکڑ کے وہ نہیں کر سکتا، تو فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے بیوی کو اس نے کھینچا اور پکڑ کے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ مچا لیا. آج کا ٹاپک بہت آسان ہے، سیکس اینڈ اسلام. سیکس اینڈ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں محمد اور علی یہ دو میجر کریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، محمد نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ دو باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں، اور ہم علی کو اور محمد کو آج دیکھیں گے کہ علی اور محمد ساری زندگی کس طرح سے رہے، ان لوگوں کی سیکشول ڈیزائرز کیا تھی. ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے یہ تمام کام کرتے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور کس طریقے سے لڑکیوں کو، عورتوں کو ذلیل و خوار کرتے رہے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا. ہم یہاں پہ بات کریں محمد کی سیکشل ڈیزائرز. محمد کو سیکس کرنا کیوں اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے ڈھیر سارے طریقے سے اس کو سیکس دیا. ڈھیر سارے طریقے سے سیکس دیا. کیوں؟ محمد کا ایک اور بیماری تھی محمد کو. وہ بیماری ہمیں کئی جگہ پہ کئی حدیثوں میں نظر آتی ہے، اور وہ بیماری یہ تھی کہ محمد صاحب کا کھڑے کھڑے پانی نکل جاتا تھا. کون سا پانی؟ منی کا پانی. ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں یوتھرل ڈسچارج کہتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس میں مرد جو ہے اس کا لیک ہو جاتا ہے منی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ لگتا؟ اور یہ بیماری علی کو بھی تھی. علی اور محمد دونوں کو یہ بیماری تھی کہ ان کی یوتھرل ڈسچارج ہو جاتی تھی. کیونکہ اگر آپ حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں حدیثیں ہیں جس میں محمد صاحب کی بیوی فرما رہی ہیں کہ میں نبی کے کپڑوں سے ان کی منی کو ناخنوں سے سکریپ کر کر کے اتارتی تھی. یہ یوتھرل ڈسچارج کی ایک خاص بیماری ہے جو کہ جس کسی کو ہو جائے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس لیے ہوتی ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ سیکس میں اتنے گھس جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، تو آپ کا سرے راہ نکل جاتا ہے. اور محمد کو بھی اگر آپ دیکھیں تو محمد بھی ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ وہ گلی میں کھڑا ہے، ایک لڑکی گزر گئی ہے، اب اس لڑکی کو پکڑ کے وہ نہیں کر سکتا، تو فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے بیوی کو اس نے کھینچا اور پکڑ کے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ مچا لیا. پھر محمد کو قرآن کی آیت بولتی ہے کہ محمد تم جتنی عورتوں کے ساتھ چاہو شادی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو تو ہر وہ عورت جو اپنا آپ ہبا کر دے، تمہیں جو تمہیں تحفے میں اپنا آپ دے دے، اس کے ساتھ بھی شادی کر لو، سوری اس کے ساتھ بھی سیکس کر لو. شادی نہیں، اس کے ساتھ سیکس کر لو. اور تمام ملک الیمین جتنی تمہیں لڑکیاں ملے قبضے میں آئے ان کے ساتھ بھی سیکس کر لو. یعنی کہ ایک نبی ہے جو کہ پوری انسانیت کے لیے نبی آیا، اس کو اس کا اللہ سیکس کے لیے کیا کیا دے رہا ہے. سنیے، سیکس کے لیے پہلی چیز دے رہا ہے تمہاری بیویاں. بیویاں کتنی ہونی چاہیے؟ ان لمیٹڈ، کوئی حساب نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی غلام عورتیں تم پکڑو ان کے ساتھ سیکس کر لو.
کتنی غلام عورتیں؟ کوئی تعداد نہیں ہے، انلمیٹڈ. اس کے علاوہ وہ مومن عورتیں، اب مومن عورتیں بھی محمد کو پسند آ سکتی ہیں. کوئی لڑکی جو مسلمان ہے، اب وہ پسند آ گئی ہے محمد کو، تو وہ مومن عورت جو تمہیں اپنا آپ ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے، اس کے ساتھ بھی سیکس کر لو. سو مسلمان کے ساتھ سیکس کرو، مسلمان لڑکی کے ساتھ سیکس کرو، غیر مسلم لڑکی کے ساتھ سیکس کرو، شادی کر کے سیکس کرو، بغیر شادی کر کے سیکس کرو، ڈز ناٹ میٹر. محمد کو ہر ٹائم پہ سیکس دیا گیا. کیوں؟ کون سا ایسا رسول ہے، کون سا ایسا نبی ہے پوری دنیا میں جس کو اس کا خدا سیکس دیتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ کوئی کام کرے جو کہ غلط ہے، وہ کام اگر کوئی گندا غلط کر رہا ہے تو اس نے غلط کام کیا ہے. محمد نے اپنے ہر غلط کام کو جسٹیفائی کیا کہ اس کے اللہ نے اس کو پرمیشن دے دی. اچھا محمد صاحب کے کپڑوں میں لگا ہوتا تھا منی. تو اس میں دقت کیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی نہیں دقت ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. یوتھرل ڈسچارج ہوگا تو اچھا لگے گا نا. اچھا، آپ کا نہیں ہوتا ہے نہیں تو سر. پھر آپ کو علاج کرنا چاہیے اپنا جا کے. ٹھیک ہے سر، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا ہوتا ہے. ایک دم سب جتنا بھی جینٹس کا سب کا ہوتا ہے. نہیں سر، آپ کی اگر شادی ہو جائے اور ارے آپ کے بھائی پاس اگر ایک آپ دو. کا نہیں ہو رہا تو بھائی آپ کو کرپیا کر کے آپ کو اپنا ڈاکٹر سے کسی سے مل لیجیے، جی ٹھیک جی، ہے؟ بالکل اس ٹھیک، کے بعد بالکل آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل بالکل سر، بالکل. جی تو تمام چلیے، لوگوں میرا نے سن سلام لیا آپ سر. کے لیے. ہاں، میں ذرا لوگوں سے گپ شپ لگا لوں ایک سیکنڈ کے لیے. نہیں جی، جی تمام لوگوں نے سن لیا. اگر آپ لوگوں کا یوتھرل ڈسچارج نہیں ہوتا جبکہ آپ کے پاس بیویاں موجود ہیں، اور ایک ایک نہیں بلکہ 11 بیویاں موجود ہیں، اور آپ 11 بیویوں کے ساتھ سیکس بھی فرماتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کا یوتھرل ڈسچارج نہیں ہو رہا تو آپ بیمار ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ہمیں رومن صاحب نے بتا دیا ہے بھائی کہ رومن آپ صاحب نے کا کیا کہا؟ یوتھرل ڈسچارج آپ ہوتا نے ہے. کیا کہا کھڑے کھڑے گرتا؟ یہ سب کہاں لکھا ہے؟ آپ جو الفاظ جو ڈال رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہے؟ پہلے وہ بتائیے. اوکے، حدیث میں آپ اپنا الفاظ آپ کوئی چھوٹ بات رہے ہیں. کوئی بات نہیں، بتاتے جی ہیں. ہاں بتائیے. ٹینشن نہیں، ٹینشن نہیں. جی جی. مجھے یہ بتائیے، کپڑوں میں منی کب لگتا ہے؟ جب بھی لگتا ہے. میرا کب سوال، لگے آپ گا؟ جو الفاظ جو آپ جو ڈال رہے کہ وہ الفاظ ہے کہ کھڑے کھڑے ہاں گرا ہاں، جاتا تھا، وہی بیماری نا. تھا، یہ تھا، کہاں ہے؟ تو اور کیا ہوگا؟ دیکھیں، کہاں اگر کھڑے کھڑے میری والا الفاظ کہاں ہے؟ یہ بتائیے. اوکے، اگر میری شلوار میں یا قمیض میں یا کپڑوں میں منی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جی کیسے لگے گا وہ؟ کیسے لگے آپ بتائیے بھئی. آپ تو اتنا بے شرمی والا سیکس بات کرتے کرتے ہیں، ہم تو اتنا. سیکس کرتے ہوئے تو جی نہیں لگ سکتا. سیکس کرتے ہوئے تو آپ نے کپڑے اتارے ہوتے ہیں نا، تو کب لگے گا؟ کیوں نہیں لگ سکتا؟ اچھا، بغیر کپڑوں کے سیکس کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کپڑے پہن کے سیکس کرتے ہیں؟ ارے بھیا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا یہ بتائیے. اگر میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو کیسے لگے گا سر؟ ارے بھیا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا یہ آپ بتائیے نا پہلے آپ ہم کو. سیکس کرتے ہوئے کپڑوں پہ نہیں منی لگ سکتا، کیونکہ کپڑے تو اتارے ہوتے ہیں سیکس کرنے کے لیے. ارے بھیا لگ سکتا ہے نہیں یہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ لگے گا ہی نہیں یہ نہیں لگ بتائیے آپ. سکتا سر، نہیں لگ سکتا سر. ہاں تو پھر آپ کو پھر نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم چلے ایکسٹریملی سر. سوری، آپ کے پاس بالکل بھی نالج نہیں. آپ یہ بتاؤ پہلے، کیا اسلام کے اندر خالی برائیاں ہیں؟ سر میرے مطابق تو بہت زیادہ برائیاں ہیں. کتنی برائیاں، کتنے پرسنٹ برائیاں ہوتا ہے اسلام صحیح ہے، اور کتنے پرسنٹ برائیاں ہوتا ہے اسلام اور خراب؟ اور بتائیے. اور اور کرسچینٹی میں کیا ہے؟ سر پتہ نہیں سر کیا ہے. تمہیں نہیں پتا؟ نہیں یار سر، تو مجھے تمہیں نہیں پتا. خود کے ریلیجن کے بارے میں نہیں پتا، تو ارے تم یہاں پہ آ کے ہائے 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 ہائے. لیکن سر ابھی مجھے بتائیں کہ جو عیسیٰ تھا، اس کا منی نکل جاتا تھا اس طرح چلتے چلتے؟ کہیں پہ لکھا ہوا؟ بات ایک جگہ جو ہو رہی ہے وہ ضروری تھوڑی ہے سب جگہ ہوگی. تم یہ ہاں تو بتاؤ میں، اسلام کے ہاں تو اندر کیا علی خالی علی برائیاں ہیں علی کیا؟ کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا، کہ علی علی جو ہے وہ اکثر تم جو یہ ہے اس کا. بتاؤ نا اسلام کے اندر خالی برائیاں ہیں کیا؟ جی جی، میں بتا رہا ہوں نا. اب دیکھیں، جو اسلام دینے والا ہے، اگر وہ سیکس کا ایڈکٹ ہے، اور جو علی ہے جو اس کا دروازہ نہیں ہے خالی اسلام کا. برائیاں ہیں کیا اسلام میں؟ بھائی وہی تو اسلام کے بتا رہا اندر ہوں. خالی برائیاں ہی ہیں کیا؟ یہ دیکھیں. اچھا میں ایڈم بھائی، میں ان سے ایک لائن بات کر لیتا ہوں جو بھائی. اس کا تو میرے جواب دے دو. نزدیک میں نے میں دے دیا جواب اس کا دیتا جواب. ہوں. ہاں، اس میں اچھا اسلام میں اچھائی اور برائی دونوں ہے، ہر چیزوں کی طرح. کیا آپ مانتے ہو کہ اس میں اچھائی برائی دونوں ہے؟ نہیں تمہارے نزدیک بتاؤ نا، تمہارے نزدیک اچھائی اور برائی آپ دونوں اپنے ہے کیا؟ نزدیک بتا دیا، اپنے نزدیک بتا دیا. اچھائی برائی دونوں میں، دنیا کی ہر چیز میں اچھائی برائی دونوں ہے. کم زیادہ والی اچھا بات بعد تو میں آئے گی. اب آپ بتائیں کیا آپ مانتے ہیں کہ اچھا اسلام تو میں پھر اچھائی برائی دونوں ہے؟ پہلے تم نے جو بات کی اس پہ آؤ نا. تم نے کہا کہ اس کے اندر بول دیا اچھائیاں بھائی، بھی ہیں، بول دیا، تو پھر تم لوگ یہ بول دیا ناانصافی کیوں کر؟ اچھائی برائی تو دونوں. پھر اچھائیاں کب بیان کرو گے؟ اچھائیوں کے اچھائیاں لیے کب آپ تو چلو، بیان بیٹھے کرو ہو گے؟ نا. اچھائی بیان، ایک سیکنڈ، اچھائی بیان کریں سر، ایک اچھائی بیان کریں آپ اسلام کی. آپ
ایک نہیں آپ اسٹریم کرو پوری جس کے اوپر کم سے کم 6-7 گھنٹے آپ صرف اچھائیاں بیان کرو. میں نے یہی کہا ہے نا، آپ یہ اچھائی آپ کے بیان کرتے ہیں انصاف کا پتہ لگے. تقاضا ہے بھائی. نہیں تم بیان کرو نا بھائی اچھائی. جی میں تم وہی تو لوگ پوچھ جب رہا ہوں آپ سے. اس کی آپ برائیاں بیان کر رہے ہو تمہارے نزدیک جو نکلتی ارے ہیں بھائی تو پھر ارے اس کی بھائی اچھائیاں بھی بیان کرو نا. ارے تمہارے انصاف بھائی کا تقاضا ہی ہے, نہیں تو ارے ظالم ہو بھائی تم لوگ. ہاں رکو شہزاد ایک سیکنڈ. جب آپ کے مولوی ملا یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں سو کالڈ اچھائیاں بیان کرتے ہیں, سو کالڈ, میں سو کالڈ کا ورڈ یوز کروں گا, کیا وہ کبھی اسلام کی برائیاں پریزنٹ کرتے ہیں؟ بھائی تجھے مولوی سے کیا مطلب ہے یہ نہیں بتا. مجھے سر میں مولوی تجھے میں اپنی اینٹی بات مولوی ہوں کرنا. نا. تو نا نہیں انصاف کیوں؟ ہے کیا بھائی؟ تو وہ نا انصاف کیوں ہے؟ ملے نا انصاف تو کیوں ہے سالے؟ مولوی ہے کیا بھائی؟ ہاں میں ان مولویوں کا باپ ہوں. تو اپنی بات کرے نا بھائی. ہاں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, تو میں اپنی تمام بات مولویوں کا کرنا. باپ ہوں. میں ہاں باپ ہوں تو تمام نا مولویوں کا. انصاف کیوں ہے یہ بتا بھائی. میں نا انصاف نہیں ہوں, جیسا وہ کر تو رہے ہیں نا اپنی میں بات ویسا کر رہا ہوں کرنا. نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے بتا سکتے ہیں اسلام کی کوئی اچھائی, تاکہ ہم سارے مل کے دیکھ سکیں. بھائی تجھے بتانے سے کیا مطلب ہے یہ بتا. کیا مطلب؟ تاکہ ہم ابھی تو کہہ رہے ہو 6-7 گھنٹے کی لائف اسٹریم بناؤ, تمہیں میں نے یہاں پہ موقع دے دیا کہ تم دکھا ہاں دو. تو بھائی تو بنائے نا, میں کیوں بناؤں یار, تو بنا بھائی. ارے بھائی آپ تیرے بتاؤ نا, انصاف میرے چینل پہ بول تقاضا رہے ہی ہو ہے آپ. ہاں میرے ہی چینل پہ بول رہے ہو تم. بھائی. بتاؤ. یہ تیرے انصاف کا تقاضا ہے کہ تو انصاف صاف کر کے اچھائیاں بھی بیان کرے. ہاں میں دکھا تو رہا ہوں اچھائیاں یار, اور کس طرح دکھاؤں؟ یہ اچھائی تو ہے نہیں کہ اسٹریم کر تو الگ دیکھیں بھائی. اسٹریم کا دیکھیں ٹاپک رکھ, محمد اسٹریم کا صاحب ٹاپک کی رکھ. سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ وہ 30 مردوں کی طاقت لے کے آئے تھے, اور وہ جس نہیں وقت مرضی اسٹریم جس کا سے تو مرضی ٹاپک ٹنگ رکھ. ٹونگ مار لیتے تھے. اسٹریم کا ٹاپک تو رکھ, اس کے اوپر اچھائیاں بیان کر. ڈن ٹاپک تو ڈن, یہ بھی کروں گا, اچھائیاں رکھ, یہ بھی اسلام میں کروں گا, اچھائیاں. یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں ہاں گا, کب اور کرے بتائیں. گا بتا, کب کرے گا. جلد کروں میں گا, آؤں گا جلد کروں گا. انشاءاللہ اسی دن اس چلو ٹھیک ہے, اسٹریم میں. ٹھیک ہے بالکل. انشاءاللہ. اچھا ابھی مجھے انشاءاللہ یہ ٹھیک بتا ہے, دیں کہ اسٹریم میں یہ ملاقات محمد اور ہوگی. علی کا یوتھرل ڈسچارج کیوں نہیں ہوتا نہیں, جب تو اسٹریم کرے گا نا اچھائی والی, میں سمجھوں گا ہے؟ تب تو انصاف والا بندہ ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو اگر تو ٹھیک ہے, چلو اچھائی جاؤ. ایک والی اسٹریم اور لگ بھگ تو یہ ہاں 6-7 گھنٹے. سوال. چلو جاؤ. اچھا ارے ان سے سوال نہیں پوچھنا یار تھا بھائی. بکواس بندہ ہے یار, ویسٹ آف ٹائم ہے یار. محسن خان. چلو اچھا جی, ایڈم بھائی, ہاؤ السلام یو علیکم. کنٹرول یور اینگر آفٹر لسننگ ٹو دیز کبوترز. مجھے یہاں بیٹھے ان کو سن کر گالیاں دینے کا من کر رہا ہے. سر کیا کریں سر, مجبوری ہے, بچے ہیں آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے دیں ان کو. جی محسن خان, کبوتر بازی یا بات؟ ہاں کبوتر بازی بھی کریں گے, بات بھی کریں گے. کیا بولتے غالب بھائی؟ جی بڑھیا بولیں آپ. ہلو, ہاں جی, یہ بولیں. بتائیے سر, یہ جو علی ہے اور محمد ہے, ان کا پہچانے نا, یوتھرل ڈسچارج ہوتا رہتا تھا, کیوں ہوتا رہتا تھا؟ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں, یعنی یوتھرل ڈسچارج ہوتا تھا, ہلو, ایویں کھڑے کھڑے ایموشنلی اس کی منی نکل جاتی تھی. اٹ از آل اوکے. پہلی بات یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے کیا؟ کیوں ہے؟ یہ حدیث ہے, کس کیونکہ بارے میں آپ کو پتا ہے کیا؟ علی کا ایموشنل یوتھرل میں ڈسچارج کے بتاؤں بارے میں میں ہے. بتاؤں سنو میرے بات, سنو میرے سناؤ بات. سناؤ. بھائی ایڈم بھائی, ہوں. میں کیسے بات کر رہا ہوں ایسے بات کرنے کا میرے ساتھ. غالب بھائی کو بتا میں کیسے بات کرتا ہوں. سر ٹھیک میں ہے, ایسے ہی بات کرتا ہوں, آپ حکم کریں. اتنے پیار سے میں تو بات ویسے ہی کر رہا ہوں, آپ سے کرتا بدتمیزی تو نہیں نہ کی میں نے. میں پیار سے ہی بات کر رہا ہوں. میری بات سنو پہلے, ٹھیک ہے. سناؤ. یہ کیوں حدیث کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یار بتا دو نا یار, 2 دفعہ تو کیا بتاؤ, ہاں ٹھیک ہے, اور کتنی تاکہ دفعہ یہ کیوں لوگوں بتاؤں. کو پتا چلے کہ سنو میرے بات کہ ہم اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس لیے بتایا ہے. کیونکہ اوکے. یہ جو منی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, منی ہوتا ہے نا, اس لیے اب تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منی نکل رہا ہے تو نہانا فرض ہو جائے گا, اچھا نہانا غسل کرنا فرض ہو جائے گا, سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس جو مینٹالٹی کو ہٹانے کے لیے نا, آپ وہ منی کو کیا بولتے ہیں کلین کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں, اس لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ غلط ہے تو جو لارڈ شیوا کا جو منی ڈسچارج ہوتا رہتا اچھا ہے وہ کیا یہاں ہے؟ پہ یا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کچھ پوچھا علی سننا. کا لیکن جو پہلا پارٹ ہے, اب ہم آپ نے باقی پارٹ کی تو آپ نے باقی سارے پارٹ کی تو جواب دے دیا, اوکے. لیکن پہلا پارٹ یہ ہے کہ علی جو ہے اس کا ایموشنلی یوتھرل ڈسچارج ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ علی جیسا بندہ جو علم کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے, علم کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. محمد نے کہا ہے نا کہ محمد علم کا شہر ہے اور علی اس کا بے شک دروازہ بے ہے, شک بے شک, ٹھیک ہے. ہاں بے شک بے شک وہ بے شک, الحمد للہ. سیکشولی اتنا ڈپرائیوڈ ہے کہ کھڑا کھڑا اس کا یوتھرل ڈسچارج ہوتا جاتا ہے ایویں. یہ کیا ہے نا معلوم ہے, جو طاقتور ہوتا ہے نا, جو مرد ہوتا ہے نا, ساتھ ہی ہوتے رہتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے سو رہتا ہے. ایک مرد ایسا, سن لیتے ہیں مرد کے بارے میں, ساری دنیا سن رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے, باتیں. ٹھیک ہے. جو میں مرد اس سے ہوتا ہے پہلا میرا ایک سوال, اس سے پہلا جس کی ایڈم ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ پہلے
ایک سیکنڈ اوکے مجھے بات کر لیں، میں نے آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دیا نا، آپ نے پوری ایکسپلینیشن دی. اچھا ایک ایسا مرد جس کے پاس ڈھیر ساری غلام عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایون دو کہ جب وہ خمس کا، ہاں بھائی غلام عورتیں کہاں ہیں؟ وہ بندے غلام کے عورت، پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا تو غلام عورتیں کہاں سے آ جائیں گے اس کے پاس؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سر، کوئی دو بات دو نہیں. دن تم اگر میں آپ کو کھانا دکھا نہیں دوں، بنتا تو اگر میں کہاں آپ سے کو غلام دکھا عورتیں آ دوں، جائیں گے؟ اگر ضعیف میں آپ حدیث کو ہے، نیریٹو کون ہے میرے کو بتانا پڑے گا تم کو، ٹھیک ہے، نیریٹو کون ہے سر، اور سند کس کی حدیث کی وہ بتانا پڑے گا. حدیث ایسے ہی جی لے جی کر جی کہاں سے بھی جی جی پیش جی کر دو گے تو جی 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 سر، جی اوکے سر، بھائی. آپ سر ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے سر. بخاری کی دیں گے سر، سند سند کیا مسئلہ ہے سر؟ 4350 بخاری پہ کھیل رہے ہیں سر آج. دا پروفٹ سینٹ علی ٹو خالد ٹو برنگ دا خمس. خمس کیا ہوتا ہے جی؟ جب آپ نے لڑائی میں سے بوٹی اکٹھی کی ہے، اس کا 20% حصہ جو کہ محمد اور آل محمد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو خمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خمس from the booty. And I hated Ali. Ali has taken a bath after sexual act with slave girls of خمس. علی نے خمس لاتے ہوئے رستے میں جو خمس کی لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بجا دی، ٹھیک ہے. I said to Khalid, do not see this. تم نے دیکھا نہیں؟ When we reached the prophet, جب میں محمد کے پاس پہنچا، میں نے محمد کو بتایا اس کے بارے میں کہ محمد علی نے تو بچیوں کو ٹھوک دیا ہے جو خمس کی بچیاں تھیں. He said, oh Burayda, do you hate Ali? کیا تمہیں علی سے نفرت ہے؟ میرے بات I said yes. ایڈم یار صبر یار، میری بات تو پوری ہونے دو یار. I said yes. ہاں مجھے نفرت ہے. He said, do you hate him? کیا تم اسے نفرت کرتے ہو؟ For he deserves more than that from the خمس. جی سر آپ بولیے سر، حدیث پڑھ سنو دی. میرے بات، میں بولوں جی سنائیے. ایڈم بھائی؟ جی ٹھیک جی ٹھیک بولیے سر، اب ایڈم، آپ کو لائے. ٹھیک ہے، حدیث کو میں مان لیا، ٹھیک ہے. اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے میرے بات سنو، پہلی میرے بات پورا کمپلیٹ نہیں آپ سنو، کے پاس دوبارہ جواب، بولو، ٹھیک ہے. ہاں ایک سیکنڈ، نہیں جواب نہیں ہے سنو نا آپ میرے کے بات، پاس اس حدیث کا. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوکے اس کا جواب ہی نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ ڈھونڈ اس کے کا لائیے گا. جواب ہے میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ بولو، ایک سوال آپ کے میری بائبل طرف میں، سے، آپ کے بائبل میں میتھیو 7 میں کیا ایک لکھا ہے؟ بولو سوال میرے میری طرف سے بھائی، میں کیوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ایک کو. سوال غالب میری بھائی، طرف سے، آپ نے غالب بولا، بھائی 2 منٹ رکو. میتھیو 7 میں کیا لکھا ہے؟ بائبل کی میتھیو 7 میں کیا لکھا ہے؟ میرا سوال اچھا میں بائبل میں بولو وہاں پہ آپ. چلا جاتا ہوں، پہلے یہ والی بات ختم کر لیں پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں. یہ ختم کر میں دوں چلا میں. جاؤں گا. میتھیو 7 میں کیا لکھا ہے؟ پہلا میرے جی پاس جی میں ہندوؤں نے کے کہا میں بارے آپ میں کے کیا ساتھ چلا لکھا ہے جاؤں میتھیو گا، 7 کے پہلے بارے یہ فنش کر لیں، اس کے بعد میں وہاں پہ چلا جاؤں گا. میں؟ ڈونٹ وری، ابھی چلا جاؤں. آپ کے جو ہاں ہندو ویورس ہیں نا، ان بھائی کو کیا بول جان رہا میں ہے میرے چلا بارے جاؤں گا، صبر کریں، یہ بات ختم کر لیں پھر میں وہاں جاتا ہوں، ٹینشن ہی نہ لیں. چلے ابھی محسن بھائی، ابھی آپ نے بولا کہ یہ جو زیادہ بڑے مرد ہوتے ہیں یا جو مرد ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. باقی ہاں تو صحابہ لارڈ لوگوں کے شیوا کا ساتھ بھی بھی ہو یہ گیا تھا معاملہ، نا. باقی ایک نہیں نہیں منٹ، نہیں، باقی سنو صحابہ میرے اور بات. حضور غالب کے غالب ساتھ بھائی، یہ معاملہ تھا یا نہیں تھا؟ جو پتہ سنو تو میرے چلے بات، وہ مرد جو تھے نہیں تھے. یار محسن خان لارڈ تم شیوا بیچ میں کیوں لارڈ بولتے ہو شیوا یار؟ کا تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ ایک بندہ جب سوال کر رہا ہے، جب تم بات کرتے ہو تمہیں پورا موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. جب دوسرا بول رہا ہے اس کا سوال تو سن لو پھر بات دینا. جی غالب بھائی سوال کر لیں پھر وہ بولتے ہیں ان سے. ہاں، میرا سوال یہی ہے کہ محسن بھائی نے بولا کہ جو مرد ہوتے ہیں زیادہ، جن میں زیادہ مردانگی ہوتی ہے، ان کا کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، اپنے آپ جھڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو کیا یہ معاملہ باقی صحاباؤں حضور کے ساتھ تھا، یا وہ مرد نہیں تھے یا کمزور مرد تھے؟ کیا معاملہ ہے؟ جی سر بتائیے سر. نہیں، سب کے ساتھ تھا ہے، مگر حدیث ہے نا سب کے کہاں پہ ساتھ نہیں دکھائیے، آتی، ٹھیک ہے. کہاں پہ؟ حدیث جو ہوتا ہے نا عثمان کا دکھا دیجئے، عثمان سب کی کے اتنی ساتھ تھا. حدیثیں ہیں، عمر کی اب اتنی نہیں ہے تو اس حدیثیں کا ہیں، مطلب نہیں ہے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے نہیں تھا. ہمارے پاس جس تو پتہ کے ہی نہیں. بارے جب میں میں جو کچھ حدیث ہے کہتا وہ ہوں، ہے جس کی دیکھیں خاطر. آپ نے فوراً کہا تھا کہ علی کے پاس کہاں پہ سلیو گرلس تھی، فوراً دکھاؤ، میں نے دکھا دیا. اب اگر آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی فوراً دکھا دیں سر. نہیں، وہ حدیث کا جواب میں دے دوں گا نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا نا اسٹریم میں تمہارے. تو پھر جب انشاءاللہ وہ تک آپ حدیث کے کا بھی پاس جواب اور لیتا ہوں ریفرنس گا نہیں ہوگا جو نا، آپ بول رہے ہیں، اس کا بھی ہم آپ کی جواب بات لیتا نہیں نا ہوں گا، مان سکتے. ٹھیک ہے. ایڈم ہوں، بھائی، ایڈم جی جی بھائی ریسپیکٹلی میں جی آپ کو پوچھ رہا ہوں ایک سوال. میں چلا جاؤں گا جی اس جی. سوال کے بعد، ٹھیک ہے. آپ نے ہوں بولا نا، تو ہندو ہوں ویور تو بہت ہے نا نیچے جو ہنس رہے ہیں نا، ان کے لیے جو لارڈ شیوا کا مجھے تھا نا پرواہ مووی نہیں میں ہے نا. سے جب دیکھ کوئی کے ہندو یہاں پہ بیٹھ مون کے ڈراپ ہو ڈیفینڈ گیا کرنے تھا، ہوئے اس گا کے نا، بارے سنیں، میں کیا؟ جب کوئی ہندو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو بیٹھا ان ہوئے گا نا کے تو بارے آپ میں بھی ہندو پہ بولو. بات کرنا. دیکھیں جب کوئی ہندو یہاں پہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے. ہوئے گا نا، جب کوئی ہندو یہاں بیٹھا ہوئے گا اور آپ نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوگی، ضرور کرنا. میرے پاس ہندو اسکرپچر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی یہ لو میں نے کھول کے دکھا دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، تو میں بات ہی نہیں کر سکتا اس پہ. نہیں، میں ہندو کے بارے میں سنو میرے بات. نہیں آدم ہندو بھائی، پہ بات آپ نے میں ہندو کے کرسچینٹی پہ بارے میں برائی اٹیک نہیں کرنا بول تھا رہا نا، ہوں. میتھیو 7 پہ سنو کریں. میرے بات. ادھر کرنا ہے، ہاں، میتھیو 7 پہ میتھیو 7 پہ اٹیک کرنا ہے. اوکے اس میں کیا میری لکھا ہے؟ اب بولنے کا نہیں ہے، رک جائیے گا ذرا. تمام لوگوں کو میں ایک مورل آف دا اسٹوری دے دوں، پھر اس کے بعد ہم میتھیو 7 پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا رک جائیے گا تاکہ میں اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ ختم کر کے پھر میتھیو 7 پہ چلتا ہوں. اچھا بھائی لوگوں، آپ سب نے سنا
کہ بھائی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ لے کے آئیں گے کہ علی کا یوتھرل ڈسچارج ہوتا تھا، حالانکہ اس کے پاس بیوی بھی تھی محمد کی جو کہ بیٹی تھی، اور اس کے پاس بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ محمد ڈنگ ڈونگ سوری علی جو ہے وہ ڈنگ ڈونگ کرتا تھا. پھر بھی اس کا یوتھرل ڈسچارج ہوتا تھا، اس کی منی چلتے چلتے نکل جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ ایڈم سب کچھ ایڈم تھا. اور ایڈم اس کا ایڈم میری جواب بات جو سنو. ہے بھائی علی ایڈم رکیں، بھائی محسن رکیں، بھائی محسن رکیں. مجھے پھر آپ کو ریموو کرنا پڑ جائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بائبل پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. صبر کرو، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، انمیوٹ نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے، یہ لے کر آئیں گے، اور میں نیکسٹ ویک ان کا انتظار کروں گا کہ اس کا یہ آنسر لے کر آئیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مزید بات کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو بھائی لوگوں یہاں سے یہ ختم ہو کے یہ اب میتھیو 7 پہ بھاگ رہے ہیں، بائبل پہ. تو ٹھیک ہے، چونکہ میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا اور میں نے ان کو ریفرنس دکھایا تھا، اب مجھے ان کے اوپر بھی مجھے بنتا ہے کہ میں ان کو ایک جواب دے دوں. جی محسن بھائی، آپ میتھیو 7 پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کون سی آیت نکالوں سر میتھیو 7 کی؟ ایک منٹ بھائی چیک جی کرتا ہوں. دیکھ کے بتائیے سر، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ تب تک بات کرتے رہو، پرابلم. نہیں سر، کیا اتنا لمبا کام ہے؟ آپ کو یاد ہی نہیں چلو ہے؟ کوئی بات نہیں، شو چلے کرنے دو. جب انہوں نے بولا نا ایڈم بھائی کہ کیا نام ہے وہ مرد ہوتے ہیں تو کئی بار ہو جاتا ہے ان کا، میں ٹینشن میں ہو گیا تھا یار. پھر تو ہر کوئی، یہ ہمارے یہاں پتہ ہے اس کو بیماری بولی جاتی ہے، شیگر پتن، جو خود ہی اپنے آپ جھڑ جاتا ہے، اس کو بیماری بولی جاتی ہے. اس کا سر ہے مطلب پھر تو بیماری نا، سارے صحابہ پھر تو کیا نام ہے اس بیماری کے مریض تھے. لیکن سر کسی سارے اور صحابہ صحابہ کا حضور نام بھی میں. نہیں ہے نا، ہمیں صرف محمد اور علی ہی ملتا ہے. انہوں نے کیا سارے صحابہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا نا. تو وہی نا. اپیرنٹلی یہ تو پھر ان کے ساتھ مسئلہ ہے نا. میں نے یہ کب کہا میرے اوپر؟ میں نے کب ارے بھائی آپ نے تو کہا کہ سارے صحابہ کو، سر اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. وہی تو بول رہا ہوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے مرد کے ساتھ. جو مرد نہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا ہے نہیں؟ آپ کے سر ساتھ نہیں نہیں ہوتا، ہوتا سر تو کیا کہ نہیں ڈاکٹر ہوتا. کو اگر دکھا آپ کے ہوتا پاس بیوی ہے اور آپ سیکسولی ایکٹیو ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ چلتے چلتے منی نہیں نکلتی. آپ مسلمانوں میں نکلتی ہوگی، نون مسلموں میں نہیں نکلتی. اور جب آپ کے پاس بیوی ہے اور آپ بیوی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور سیکشولی ایکٹیو ہیں اور ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ بیوی کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو آپ کا پانی چلتے چلتے نہیں نکلتا، بلکہ رات کو جو ٹرک لٹتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یار؟ جو رات کو سوتے میں ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نائٹ فال. نائٹ فال یا اختلام، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں. اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، تو نائٹ فال نائٹ میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے لیے جو منی ہے اس کا کلیکٹیولی اس تھیلی کا بھرنا بہت ضروری ہے، کہ وہ ایکسٹریملی بھر جائے اور پھر وہ نیچرلی باہر آ جائے. تو اگر آپ سیکشولی ایکٹیو ہیں، جیسا کہ محمد اور علی سیکشولی بہت ایکٹیو تھے، تو پھر آپ کا یوتھرل ڈسچارج ہونا صرف اور صرف ایک بیماری ہے اور کچھ نہیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پتا کر سکتے ہیں. ٹھیک نہیں، ہے بھائی. کسی بھی نہیں بھائی. ایک بھائی نے جواب دیا ہے کہ گپت روگی بنگالی بابا سے جا کے مل سکتے ہیں. ارے واہ واہ واہ. ہاں جی عرفان انڈین جی، ہاں مسلمان بھائی. ہے آپ سے؟ میں جی آپ نے ایک حدیث لگائی تھی نا جی سر، کون سی والی؟ علی کے اوپر؟ خمس والی یا نہیں، وہ یوتھرل کیا ڈسچارج والی؟ سیمن والی. اوکے سیمن وہ والی. لگا سر، میں دوبارہ تو میں لگاتا چاہتا ہوں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ لگایا تو سر. ہاں ہاں. میں لگایا تو سر آپ یہ سر میں نے لگا دی سر. حکم سر. اب اسی کے نیچے بائبل کی جینیسس کی چیپٹر 19 کی ورس 30 سے بھی لگا دیجئے، جس میں میں بالکل لوط لگا کی دیتا بیٹیاں ان کے ساتھ جو ہے بالکل. وائن پلا کے جو جی ہے سوتی ہیں. جی لوط کی بالکل. بیٹیاں وائن پلا کے جی سوتی ہیں، وہ بھی جی لگا بالکل. دیجئے. جی بالکل، وہ میں لگا دیتا ہوں، لگا میں دیجئے. لگا دیتا ہوں. ہاں ایک لگا سیکنڈ، دیجئے. ایک سیکنڈ سر، کوئی مسئلہ نہیں. جینیسس کون سا کہہ رہے ہیں سر؟ 19 ہے نا؟ چیپٹر 19 ورس اوکے 30 سے لگا دیجئے سر. اوکے ورس میں 30 ورس میں 32 لگا بھی لگا سر، دیں گے تو لگا لگا دیتا ہوں دیجئے. سر، لگا دیتا ہوں سر. ایک سیکنڈ ریلیکس ہو جائے. آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کرتے ہیں نا سر؟ سر میں لگا دیتا ہوں، میں کرسچینٹی کو پروموٹ ہی نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کے لیے لگا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جینیسس 19 میں آپ لگا کرسچن سر. نہیں ایک ہیں؟ سیکنڈ سر، میں لگا دیتا ہوں، ٹینشن نہیں لینی سر. میں ہوں نا بالکل سر آپ کے بالکل ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ بالکل. نہیں. لے سر. اچھا بہرحال یہ والی حدیث آپ پڑھ لیں، کیونکہ میں دونوں اکٹھی نہیں لگا سکتا، میں باری باری پڑھنا پڑے گا. تو یہ آپ پڑھ لیں پہلے، ہاں یہ میں پڑھ لیا ہوں سر. پڑھ لیں سر. اونچی پڑھے، پھر آپ کو وہ بھی پڑھواؤں گا میں. جینیسس 19 بھی پڑھاؤں I گا، ذرا used to اونچی get پڑھے. emotional urethral discharge frequently. Being the son-in-law of the prophet, I requested a man to ask him about it. So the man asked the prophet about it. The prophet replied, perform ablution after washing your organ.
पेनिस। ओके, तो जी इसका मतलब है कि अली जो है उसका इमोशनली यूथरल डिस्चार्ज होता था चलते फिरते, राइट? हाँ जी बिल्कुल जी। ओके, बेहतरीन, सेक्सुअल एडिक्ट था वो। ओके, अब मैं आपको नहीं जेनेसिस नहीं 19 नहीं नहीं लगाने नहीं लगा हूँ। नहीं, अगर किसी का इमोशनल डिस्चार्ज होता है तो वो सेक्सुअल एडिक्ट है, बीमार इसको था, प्रूव करिए बीमार था ना, आप प्रूव बीमार था। करिए। एमडी जी, एमडी कलमउल्लाह जी, कली- जी सर, और वो खुद ही कलीमुल्लाह। छोड़ गए, वो चले गए सर। मार्कोनी साहब, सर आप मोमिन हैं? मुझे याद नहीं पड़ रहा, आपसे पहले बात हुई भी है मेरी। जी आदाब अर्ज़ है सबको। आप मुसलमान नहीं है ना, राइट? मुझे याद पड़ता है, आपके साथ गपशप लगाई भी है पहले हमने। ये मुस्लिम है ये। नहीं जी, मैं बड़ा पक्का मुसलमान हूँ। अच्छा, चले जी, चले, मुझे याद नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे ये जरूर याद है मैंने आपसे बात की हुई है, मुझे अब ये याद नहीं था। जी सर, हुक्म, ये क्या पहले भी कहेंगे आया सर आज था। के दो टॉपिक के बारे में? 2-3 दफा आपसे बात हुई है। तो सर पहली ये क्या बात कहते तो हैं आज के टॉपिक के बारे में सर? आज का टॉपिक क्या है आप बता दीजिए जरा, मैं डायरेक्ट एंटर हो गया। सर सेक्सुअल एडिक्शन ऑफ मोहम्मद एंड अली। मोहम्मद साहब भी, उनका भी यूथरल डिस्चार्ज हो जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, सीने में लगा होता था, सीमन को छीलते थी आयशा। अली भी जो है उसका भी यूथरल डिस्चार्ज होता था, वो भी जो है उसके कपड़ों में निकल जाता था चलते चलते। ये सारे के सारे आपके अली जो दरवाजा है इल्म का, और आपका मोहम्मद जो कि इल्म का शहर है, इन दोनों में ये सेक्स की इतनी बीमारी क्यों थी? ये क्या बीमारी थी इन लोगों को? देखें, ये तो आप एक फिजिकल बॉडी की एक आप वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बीमारियां तो होती हैं, इसमें क्या बात। सर इसका आपको इस्लाम पता है कि ये बीमारी क्यों होती है? नहीं, ये इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। क्योंकि मोहम्मद ने नबी को 30 मर्दों की ताकत दी थी कि वो हर वक्त लड़कियों के साथ सेक्स करता रहे। मोहम्मद कुरान की आयत 33 चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 कहती है, मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाल कर दी तमाम लड़कियां जिनके साथ तुम शादी करो, और तमाम मलकल यमीन, जितनी भी मलकल यमीन है जिसके साथ मर्जी मोहम्मद तुम डिंग डोंग कर लो। उसके अलावा हर वो मुसलमान लड़की जो अपने आप को हिबा कर दे, तोहफे में दे दे, उसके साथ भी तुम डिंग डोंग मचा सकते हो। मोहम्मद के पास इतनी लड़कियां हैं, क्यों भाई? अल्लाह मियां ने उसको सेक्स करने की इतनी ढेर सारी परमिशन क्या दी? सेक्स से कौन सा इस्लाम फैल रहा था? इस्लाम को फैलाने के लिए मोहम्मद में सेक्स की ताकत क्या थी? और फिर सेक्स भी ऐसा कि मोहम्मद इतना सेक्स करने के बावजूद उसका यूथरल डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी मनी निकल जा रही है। यानी कि मोहम्मद को सेक्स 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 क्यों? अली जो है वो खुमस का माल लेके आ रहा है, बूटी, कैप्चर ऑफ वॉर, वहां पे रस्ते में उनके साथ डिंग डोंग मचा लेता है। ठीक है, मोहम्मद क्या कहता है अली के बारे में? मोहम्मद कहता है यार अली इससे भी ज्यादा हक रखता था, उसे करने दो। उसके बाद अली बता रहा है यार मेरा सेक्सुअल डिस्चार्ज होता है, राह चलते रहते मैं मस्जिद जा रहा हूं तो रास्ते में सेक्सुअल डिस्चार्ज हो जाता है, मेरी मनी निकल जाती है। मोहम्मद कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ उस प्राइवेट पार्ट को धो लो और नमाज पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। यानी कि मुझे बताइए ये इतना सेक्स सेक्स क्यों फैला हुआ है? अगर अल्लाह ने कोई मिरेकल ही देना था तो उनकी इस सेक्स की बीमारी को कम करता। ये क्या मिरेकल है अल्लाह का कि सेक्स 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 ठोको ठोको ठोको? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, ये आप एग्जैगरेटेड डिस इन्फॉर्मेशन है आपकी। सर आपके सामने इसमें से ऐसी जोन सी इन्फॉर्मेशन में दी है, उसमें से गलती निकाल दें कोई सी। नहीं, आप जो है ना एडम सीकर साहब, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी आपको जब सुनता हूँ ना दूसरी स्ट्रीमिंग पर, जहाँ मैं इन नहीं होता, तो मैं स्पीड 0.5 पर आपको सुनता हूँ, फिर आपकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। तो ये जरा थोड़ा सा आप रिड्यूस नहीं कर सकते अपना बिट्स पर सेकंड को? नहीं सर, जितना इतनी आप तेजी स्लो से बोलते हैं ना, मुझसे उतना सब्र ही नहीं होता कि मैं आपकी इतनी स्लो कन्वर्सेशन, मैं लाइव स्ट्रीम में आपको 1.5 पे देख नहीं सकता, वरना मैं आपको 1.5 पे देखूं। 90% लाइव स्ट्रीम जो है मैं 1.5x पे देखता हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग इतना स्लो बोल रहे होते हैं, इतना स्लो बोल रहे होते हैं कि मेरा जो ब्रेन है वो उसकी जो नॉलेज कैप्चर करने की वो है वो बड़ी फास्ट है, तो लिहाजा वो बोलने की भी बहुत फास्ट है, तो मुझे तेजी से सुनना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं स्लो कर सकता सर, आपको थोड़ा तेज होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज होने की, और आप थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए। अच्छा, बात ये है, मैंने नोट किया है आजम सीकर साहब, आप तो खैर और बड़ा नॉलेज रखते हैं, मैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं या एथियस्ट हैं, ये ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, खतरों की बातें करते हैं, पेशाब की बातें करते हैं, सेक्स की बातें। ओ भाई, इस्लाम का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके सामने होना चाहिए। इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट दिया है खुदा का, और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी का, और उसमें फिर आगे भी जिंदगी चलेगी। एक मॉरल वैल्यूज का सेट दिया है। वो तो इंसान थे, उनसे गलतियां भी हुई,
ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں گے، لیکن آپ جو دیکھیں جو کنسپٹ دے رہا ہے اسلام، ایک سیکنڈ لوگ رکیے گا اس یہاں کو پہ، کیوں؟ 2 باتیں آپ نے کر دی ہیں. مجھے آپ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن دکھا سکتے ہیں جس میں آپ کی یہ زندگی فائنل زندگی ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 گاڈ کا کانسیپٹ نہ ہو؟ کوئی ایسا ریلیجن دکھا سکتے ہیں مجھے جس میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں؟ پتہ نہیں ہوگا، اس میں میرے علم میں نہیں نہیں ہے ہے، کوئی ایسی بات. نہیں ہے، نہیں ہے، there is none، کوئی ایسا نہیں ہے. ہر ریلیجن میں یا تو سیکنڈ جنم ہے، مینس ایک دوسرا پیدائش ہوگی کسی نہ کسی اور طریقے سے، لائف آفٹر لائف ہوئے گی، آفٹر دیتھ ایک اور لائف ہوئے گی، یا آپ کے پاس ایک سیکنڈ لائف ہوگی جس میں آپ کو ہیل یا ہیڈیز یا سم ادر کائنڈ آف فارم آف لائف ہوگی. سو آج دنیا میں جتنے 2000 کے قریب ریلیجن ہیں، ان میں سے کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس لائف اور اس لائف کے بعد ختم، گیم اوور کر دے. وہ آپ کو کسی اور جگہ پہ اسپرچل لیول پہ نیکسٹ لائف میں لے کے جاتا ہے، یا اس نیکسٹ لائف میں آپ کو یا تو خدا کا حصہ بنا دے گا یا آپ کو ختم کر دے گا. یعنی کہ آپ گناہ والے بندے اگر برے بندے ہیں تو وہ ختم کر دے گا، یو ول سیز ٹو ایگزسٹ کیونکہ آپ غلط بندے تھے، یو ول بی فنشڈ. یا آپ گاڈ کا پارٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہے، یا ایک ہیڈیز ہوگی اور ایک کچھ اور ہوگا، یا آپ کی نئی لائف ہوگی، ٹھیک ہے، ریلیجسلی، ٹھیک ہے. انلیس کہ آپ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایتھیس کی بات کریں، ناستکزم کی بات کریں. اگر ناستک ہوں گے یعنی کہ ایتھیس ہوں گے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ریلیجن نہیں ہے، دیٹ از ناٹ اے ریلیجن، اس کو آپ ریلیجن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ مذہب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ ریلیجنس کی بات کریں تو وہ اس دونوں کانسیپٹ دیتی ہے. اچھا، یہ تو آپ کی پہلی بات کا جواب ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سر ایک ایک پوائنٹ ایک ایک باری رکھا کریں تاکہ ہم اس کا باری باری جواب دیں. دوسرا پوائنٹ آپ نے سر رکھا کہ یہ سارے لوگ انسان تھے اور ان سے غلطیاں ہوئیں. تو مجھے ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے غلطیاں ہوئی ہیں اور گناہ ہوئے ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر، کیا آپ کے مطابق محمد ایک گنہ گار ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں پہلے تاکہ پھر ہم آگے چلیں گے. نہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو احادیث ہے کچھ جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں ان کی کریڈیبلٹی اور اتھینٹسٹی نہیں ہے. اوکے، یعنی کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ محمد سے گناہ سرزد ہوا؟ جی جی، 7 ایک ہوتا ہے باارادہ کسی ارادے سے کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز 7 ایسے ہو جاتی ہے، جیسے سورت نمبر 80 ہے قرآن شریف کی، سورہ عبس، اس کی شروع کی آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ناراض ہوئے جب ایک نابینا ان کے پاس آیا اور وہ انہوں نے اس کو مائنڈ کیا اور وہ دوسری طرف متوجہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیزوں کا قرآن میں ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی ڈسپلیئر نبی کی کا کھچائی کی، انڈیکیشن نبی کی دی. کھچائی کی. ہاں، ٹھیک آپ ہے، بالکل کہہ سکتے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہیں. ایک نیا سوال پیدا ہو گیا بہت ہی امپورٹنٹ آپ کی اس بات سے. جی بتائیے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیدا کیا اس اللہ کے اندر تعالیٰ نے نہیں، مورالٹی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے خدا نے، مورالٹی رکھی ہے، جی اللہ جی، تعالیٰ نے. مورالٹی رکھی ہے. ہاں ون جی، سیکنڈ رکے مورالٹی رکھی، رکے 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 مورالٹی رکھی. رکے رکے رکے. پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، پلیز دوبارہ سے، خدا نے. چل خدا نے. تو ہاں، بات یہ ہے، اللہ میں تعالیٰ نے یہ، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چلے چیز نہیں چلے رکھی تھی. میرے سوال پر آئیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ ساری مورالٹی اس میں رکھی ہے. اب ذرا غور سے اور اطمینان سے میری بات سنیے گا. یس یس بولیے پلیز. مجھے یہ بتائیے کہ انسان سیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ذریعہ اپنایا؟ لڑکی بنائی ہے سر، عورت ہے نا، عورت ہے نا، مجھے تو نہیں لڑکی بنایا ہے نا، نا. کتا تو کتا نہیں بنایا نا. جی، لڑکی ہے نا. اور لڑکی کے لیے سیکس کرنے کے لیے کیا بنایا؟ اچھا، اور سنیں نا میری، نہیں، لڑکی دیکھیے کے لیے سوال پہلے لڑکی کمپلیٹ. دیکھ لینا سر، ایک سے دونوں سیکس کو دیکھیں گے نا. تو ہاں لڑکی جی کے ہاں جی، لیے کس کو بنایا سیکس کرنے کے لیے؟ اس کے لیے اپوزٹ چیز بنا دی. اب سن کون لیجئے، کون کون کون؟ ٹھیک ہے میری بات. نہیں، بات لڑکی کے یہ لیے ہے کون کہ بنایا سر؟ جب بولتے ہوئے کہ ڈرتے کیوں ہیں بولتے ہوئے؟ سر لڑکی کے لیے کس کو بنایا؟ مرد کو. تھینک یو سو ویری مچ. تو مرد کے لیے اچھا، عورت کو بنایا اور عورت کے لیے مرد کو بنایا، کریکٹ؟ جی 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 جی، صرف اب مجھے مرد کے آگے لیے عورت کو نہیں نہ سوال بنایا؟ سوال کمپلیٹ کرنے دیں بھائی، جی سوال کریں کریں. کمپلیٹ کرنے دیں جی جی پلیز. کریں کریں میں کریں آپ سر. کو انٹرپٹ نہیں کرتا. آج کے دن میں کریں نا سر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر سارے انسان اس نیچرل اس پر کام کریں تو پھر آپ ایل جی بی ٹی کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا، کس نے کہا میں نے کبھی یہ جسٹیفائی کیا؟ سارے کرتے ہیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے، دو میں نے آدمی کب جو کیا کچھ مرضی کریں. بھائی؟ میں نے کب کیا؟ تو پھر آپ میں اور اس میں یہ جو ڈفرنس آیا ہے، اسی طرح مذاہب کے اندر بھی ڈفرنس ہے.
کس طرح مورال کے اندر ڈفرینٹ ہے تو میں نے دیکھیں نا کب کہا آپ ہے؟ دیکھیں بات سنیں، اس کا مارکونی نمبر ایک بات، میں نے کبھی ایل جی بی ٹی کو صحیح نہیں کہا، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ میں جا کے ایل جی بی ٹی کو مکہ نہیں ماروں گا، اسے قتل نہیں کروں گا، اسلام انہیں قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ایل جی بی ٹی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک صحیح چیز ہے، لیکن وہ میرا اوپینین ہے، ایبسلیوٹلی میں اپنا اوپینین 100% ہولڈ کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، میری فریڈم آف سپیچ ہے، ٹھیک ہے، میری فریڈم ہے، لیکن میں اس بندے کو جا کے قتل نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا. That's not my job. That's not my verdict. مارکونی دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام نے ہیومن لاز کو دین کے اندر ڈال دیا، کیونکہ محمد جو ہے وہ طاقت لینے کے لیے آیا تھا، کرسی لینے کے لیے آیا تھا، اس نے شریعہ ڈال دیا اس کے اندر. لیکن بیسیکلی ریلیجن کا کام آپ کو جو ہے وہ یہ کرنا نہیں ہے کہ آپ کو وہ قانون دے، ریلیجن کا کام ہے آپ کو اسپرچویلٹی دے. قانون لینڈ بناتا ہے، کنگ بناتا ہے، اس جگہ کا حاکم بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو وہ جگہ نہیں پسند ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، مائگریٹ کر جاؤ. گارڈ کا کام جو ہے وہ آپ کو لا دینا نہیں ہے، لا گیور نہیں ہے. وہ جو لا ہے وہ گیور تھا ایک زمانے میں جب آپ ابھی بیبیز تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت خدا نے دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا قانون موسیٰ کے پاس آئے تھے. لیٹر آن اس نے کہا نہیں اب ختم، اب ضرورت نہیں ہے، کنگز بھی آ گئے ہیں، اب تم لوگوں کو کنگز بھی دے دیے تھے، اب تمہیں سب کچھ دے دیا تھا، اب تم لوگوں نے لا کو ریلیجن سے سیپریٹ رکھنا ہے، لا کو ریلیجن سے اب سیپریٹ رکھنا ہے. اور وہ جو قانون دیے تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے دیے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے اوپر اسپیشل خدا کا مہربانی تھی، اس کے لیے دریائے نیل بھی کراس کروایا، اس کے لیے مانا بھی اترا، اس کے لیے بہت سارا کچھ اترا، اس قوم کو دیے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ قوم مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی، یہ بتاؤ کیسے، یہ بتاؤ کیسے، یہ بتاؤ کیسے، تو ان کے لیے لا دیے تھے. اس کے بعد قانون سیپریٹ، لا سیپریٹ، لو لیو، دیٹس اٹ. دیکھیے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. میری یہ سنیے، یہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لا کیا ہوگا، کیسے بنایا جائے گا. نہیں یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے، بہت ساری یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم امریکہ نہیں میں پرابلم. پرابلم ہے. وہ دیکھیں، اور وہ سو پسٹل انہوں نے جو آرم لائسنس دیے رکھے ہیں، وہ ہر سو ہفتے وہیں کہیں نہ کہیں شوٹنگ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایبارشن کا مسئلہ ہے، اس ایک کو آپ سیکنڈ کیسے ریفر کریں گے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انڈیا میں، پاکستان میں؟ جی سوری، جی جی انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں؟ پاکستان پاکستان میں. اوکے. پاکستان میں گن شوٹنگ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اوکے. کیا پاکستان میں آپ جا کے لیگل گن لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں. نہیں. کتنا مشکل ہے؟ آپ نہیں لے سکتے. آپ گھٹنے گھسیٹتے گھسیٹتے مر جائیں گے جب تک آپ کی 4-5 اپروچیں نہیں ہوں گی اور کوئی 2-4 لاکھ روپیہ آپ خرچ نہیں کریں گے، آپ پسٹل کا لائسنس نہیں لے سکتے. تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. میں تو ایک گورنمنٹ ملازم رہا. بات جی. یہ ہے کہ میں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا، مجھے 3-4 دن لگے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں گورنمنٹ ہے. امپلائی ہے ہاں، نا آپ؟ جس وقت حکومت نے پابندی لگائی ہوتی ہے نا کسی مخصوص حالات کی وجہ سے کہ نئے لائسنس ایشو نہیں کرنے، اس وقت ایشو نہیں ہوتے، ورنہ آپ کے یہاں پاس تو آپ کے پاس اچھا، اب جو آپ کی جتنی بھی شوٹنگ ہے وہ آپ کی ہوتی ہے نان لائسنس گن کے اوپر، ٹھیک ہے؟ بالکل جو لائسنس بالکل گن کے اوپر جب بھی شوٹنگ ہوتی ہے وہ بندہ پکڑا جاتا ہے فوراً سے پہلے، کریکٹ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اوکے. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے، آپ نے گن کا لائسنس لیا، آپ گورنمنٹ امپلائی تھے، آپ کا پاس اثر و رسوخ تھا، آپ کا نام گیا، آپ کو فوراً گن مل گئی. آپ نے اوبویسلی کسی کو کہا بھی ہوگا میں فلانا ہوں، اوبویسلی. وداؤٹ دیٹ اتنا ایزی نہیں ہے. میں پاکستان میں رہا ہوں ساری عمر، میں نے بھی گنز رکھی ہیں پاکستان کے اندر، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ گن کا لائسنس لینا کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے؟ گن کا لائسنس پاکستان میں لینا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، میرے کو بھی پتا. ٹھیک ہے؟ چلیں فار دا ٹائم بینگ اس کو مان لیتے ہیں. نیکسٹ آگے چلیے آپ. اوکے. اب مجھے بتائیے، ایک ایسی کنٹری آتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پاس گن کون سی ہے؟ 30 بور کی ہے، پسٹل ہے. پسٹل ہے. کبھی 1911 چلائی ہے آپ نے؟ نہیں. چلا کے دیکھیے گا، بہت اچھی ہے، کبھی خراب نہیں ہوتی، ہمیشہ شوٹ کرتی ہے، کبھی اس کا گولی پھنستی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ رکھی ہے، اچھی پسٹل ہے، مہنگی ہے تھوڑی سی لیکن اچھی ہے.
Anyhow, वैसे मैंने तो मिलिट्री ट्रेनिंग में LMG सीखी हुई है, LMG लाइट मशीन अच्छा गन। मिलिट्री ट्रेनिंग भी आपने लगाई हुई, वाह जी 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 वाह, कोई बात नहीं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं आपके साथ। अब मुझे ये बताइए कि एक ऐसी कंट्री की अब आप बात करते हैं जहां पे वो कहते हैं कि गन्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अटैक करने आ रहा है वो हमेशा गन लेके आ रहा है, करेक्ट? जी आपने गन क्यों ली है? अपने आप को डिफेंड करने के लिए या किसी की चोरी शिकारी करने के लिए? हाँ जी, सेल्फ डिफेंस। एग्जैक्टली exactly. अब अगर आप कंट्री में गन अलाउ नहीं करते तो चोरों के पास तो फिर भी इलीगल गन रहेगी, डाकुओं के पास फिर भी इलीगल गन रहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ डिफेंस नहीं करना क्या? आप नहीं चाहते कि गन कोई ले सके? इसमें थोड़ी सी ये बात अर्ज करूंगा कि जब आप लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल कर दें और लोगों को कहेंगे जी प्राइवेट आदमी जो है, सिविल आदमी लाइसेंस कोई असला नहीं रख सकता, तो फिर उसके बाद ये होगा कि जिसके पास भी असला मिलेगा उसको हम्म वहीं पर गोली मार दी जाए। हम्म अच्छा, उसको वहीं पे गोली मार दीजिए। लेकिन जब आपके पास आता है मोटरसाइकिल पे एक बंदा आपका मोबाइल लेने या आपकी गाड़ी खरीदने, खींचने, चोरी करने, उस वक्त पुलिस तो नहीं ना वहां पे होती, ऑब्वियसली वो देख दाख के ही आते हैं ना, जी जी उसको गोली तो नहीं ना मरेगी फौरन ना, ठीक है? जी जी। वो तो या तो आपको कत्ल कर देगा अगर आप थोड़ी सी मजहमत दिखाएंगे, ठीक है? थोड़ी लेकिन सी मजहमत नहीं दिखाएंगे नहीं, एक सेकंड रुक जब से जाए, देखिए, रुक जाए। कराची में कितने लोगों को गोलियां लगी हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मोबाइल नहीं दिया, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लाहौर में कितने लोगों को गोलियां लगी हैं इस वक्त तक, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद के अंदर कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, फोन छीनने के ऊपर, मोटर बाइक छीनने के ऊपर, गाड़ी छीनने के ऊपर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो लिहाजा आप कंट्री को कंडेम कर रहे हैं सिर्फ इस चीज के ऊपर गन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये टू साइड ऑफ द पिक्चर है जो हमेशा रहेंगी, फॉर एवर रहेंगी। गन कभी खुद नहीं चलती, गन को चलाया जाता है। वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, गन आपके घर में पड़ी रहे, वो कभी भी नहीं खुद ब खुद शूट कर सकती जब तक आप उसके अंदर गोली नहीं डालेंगे, और गोली डाल के आप उसका सेफ्टी ऑफ नहीं करेंगे, और जब तक आप उसके ट्रिगर को दबाएंगे नहीं लोड करने के बाद, तब तक गन नहीं चलती है। सो गन को चलाया जाता है, जो चलाने वाला है वो गुनहगार है। वंस अगेन, गन होना, लीगल होना ना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में है जहां पे आपको लगता है कि गन राइट अच्छे नहीं है, उस कंट्री को छोड़ दें, माइग्रेट। पाकिस्तान में इस वक्त भी 16 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको वीजा नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं, माइग्रेट। क्या दिक्कत है सर हदीस में? साफ सफाई रखने कहा गया है, सही तो है। यूथरल डिस्चार्ज हो रहा है अली को, बीमार है अली, इतनी लड़कियों से डिंग डोंग बचाने के बावजूद वो उसका मणि निकलता जा रहा है शलवार के अंदर, क्या करें? बीमारी इंसान को ही होगी ना सर, क्या ओके, अली दिक्कत को है भी इसमें? बीमारी थी और मोहम्मद को भी बीमारी थी ना। मोहम्मद के भी कपड़ों में सीमन लगा होता था, आयशा खींच खींच के साफ करती थी। अली का, मोहम्मद का भी यूथरल डिस्चार्ज हो जाता था, अली का भी यूथरल डिस्चार्ज हो जाता था। तो इस्लाम सिर्फ सेक्स है ना, इस्लाम इज ऑल अबाउट सेक्स, सेक्स 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 अकबर, राइट? जो भी इंसान की अच्छी बुराई चीज है, सारी चीजों के बारे में है सर। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं अल्लाह कोई ने आलिम थोड़ी मोहम्मद हूँ को भी। सर, आप आलिम तो से सर फिर डिबेट करें किसी जाके। ले आए ना सर, ले आए। तो आपके आलिम आते नहीं है, वो कहते हैं जिस तरह आप आए थे भी कबूतरबाजी करने, वो कहते हैं जी ये भी शर्त मानो, ये भी शर्त मानो, ये भी शर्त मानो, ये भी शर्त मानो, फिर हम आएंगे। उनको शर्तें ही इतनी चाहिए, आप तो फिर हिम्मत करके आ गए। जिसने आना है आप आ जाए, जाके सर मैंने किसी को रोका नहीं। उनके लिए, आप उनके लाइफ पे चले जाएं सर एक बार। वो क्यों नहीं आ सकता सर? आप आए हैं ना, आप में हिम्मत है ना, उससे ज्यादा हिम्मत है ना। वो तो अल्लाह मियाँ की सिस्सी गाय है, गर्ल है, रंडी है अल्लाह मियाँ की, वो नहीं आती, आप आते हैं, आपके पास मर्दाना ताकत है, उसके अंदर नहीं है, कुड़ी है, सर ले देखिए, आए उसको। बातचीत तो होनी चाहिए, पर सर आप मतलब मैं, तो लाए ना। आप गाली गलौज सर क्यों करते हैं इतनी? नहीं मैं नहीं देखिए करता जैद गाली भाई गलौज। कितने अच्छे से पेश आते हैं सबसे। नहीं, उसने जो देखे, दो तरीके होते हैं, एक बंदा होता है जो मुंह पे बात कर देता है, और एक बंदा होता है जो पीठ पीछे करता है। उसने 6 वीडियोस बनाई है मेरे खिलाफ, एमी क्यों, किस वजह से? इसे कहते हैं टैक्टिक्स, वो टैक्टिक्स खेलते हैं। जिस तरह अल्लाह कहता है ना अल्लाह खैरुल माकिरीन है, उसी तरह ये लोग मक्कार है, माकरीन मकरीन है, ठीक है? अल्लाह भी मक्कार है, ये लोग भी मक्कार हैं, आई डोंट केयर। आप बात कर सकते हैं तो करें, नहीं तो छोड़ दें। मैं तो सर कोई मतलब मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि मैं इन सब चलें फिर चीजों पे हमारी बात वीडियो करूं। सुन सुन के देखिए कि मोहम्मद साहब के भी कपड़ों में सीमन लगा होता था, आपके कभी कपड़ों में सीमन लगा हुआ था?
कभी कभी लग जाता है, झूठ क्या बोलूं। रात को सोते हुए ना, जब ट्रक उलटता है। शादीशुदा नहीं है आप? जी नहीं, शादीशुदा नहीं है। ओ, फिर ठीक है। फिर आप कैसा हो सकता है? क्योंकि आप शादीशुदा नहीं है, आप अगर आप मुठ नहीं लगाते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है महीने बाद या 15 दिन बाद आपका निकल जाता हो रात को सोते हुए। प्रॉब्लम ये है कि जब मोहम्मद का इस तरह निकल रहा है और उसके कपड़ों पे सीमेंट चल रहा है, उसके पास 11 बीवी हैं कम से कम, या 13, 11 या 13, 2 का नाम आता है। मोहम्मद 11 या 13 बीवियों के साथ एक-एक रात में डिंग डोंग मचा रहा है, ठीक है? फिर भी उसके कपड़ों पे सीमेंट लगा हुआ है। क्यों? इसका मतलब है उसे यूथरल डिस्चार्ज हो रहा है। उसका ट्रक नहीं उलट सकता। क्योंकि ये हो नहीं सकता पॉसिबल है है, क्योंकि उन्होंने भी मेडिकली नहीं किया हो, ये हम पॉसिबल बिस्तरी नहीं है। काफी दिनों से। मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है, नहीं करता ना। वो तो जब जंग पे जाता था तो भी अपनी एक आधी बीवी को साथ लेके जाता था। वो जब ट्रैवल पे जा, इवन जब वो हज पे जा रहा था, आखिरी हज पे, तब भी अपनी बीवियां साथ लेके गया था। तब भी उसने हज में एहराम के अंदर उनके साथ डिंग डोंग मचाई। मोहम्मद ने तो उस वक्त भी सब्र नहीं किया। तो मुझे बताओ, आप लोग, आप सारे लोगों के लिए सब्र है कि जब हज पे जाओ और वो पहन लिया हो आप लोगों ने, क्या कहते हैं, एहराम, तो आपने सेक्स नहीं करना। मोहम्मद को तो अल्लाह ने स्पेशल परमिशन दी थी कि एहराम में भी सेक्स कर सकते हो। तो भाई फिर मुझे बताओ, मोहम्मद के अल्लाह जो है वो उसको सेक्स के लिए इतनी ज्यादा परमिशन क्यों दे रहा है? जो मुसलमान लड़की तोहफे में मिले उसको भी ले लो, जिस लड़की से शादी करनी है उसके साथ कर भी लो, जो मलकल यमीन काफिर औरतें मिले उनको भी शादी, उसके साथ भी डिंग डोंग मचा लो। मोहम्मद को इतनी, अल्लाह को मोहम्मद के पीनस से इतना प्यार क्यों था? जैसा मैं कुछ गुस्ताखी कर दूंगा सर, मुझे नहीं पता है, मुझे इल्म नहीं है, इसीलिए मैं चाहता था कि आपकी किसी डिबेट हो, मैं आपको सर ले सुनता आए ना रहता हूँ, सर, साहिल भाई आप को सुनता हूँ।